الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ سامعین کرام، خطبے دا آغاز میں قرآن مجید دی سورہ روم دی 12ویں تو لے کے 18ویں آیت تک پڑھ کے پیتا۔ دنیا دے اندر کہن نوں تے اسی بہت سارے انسان آباد ہیں تے سارے نوں اسی آنے کہ جب تک دے جو جان نہیں نکلدی زندہ، مگر قرآن مجید دی زبان سے سارے لوگ زندہ نہیں۔ اب زیادہ لوگ جڑے زمین تے چل پھر رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ بھی، کوٹھیاں چ رہن والے، خوشبوئاں چ سمجھو پجے ہوئے، سب مردہ۔ یہ ساریاں سڑیاں ہوئی لاشاں جنہوں نے انسان کہنا بھی انسان لی گالی ہے۔ زندہ بہت تھوڑے لوگ آوا من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ مرے ہوندے ہیں لوگ مگر دین جدوں انہاں وچ آ جاندا تو زندہ ہو جاندے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی روشنی مل جاندی جہدے نال دن رات لوگاں ترے پھردے تو نور اگے اگے چلدا، انہاں دی رہنمائی کردا۔ زندہ صرف وہ بندے، باقی جڑے انہوں نے کہو کہ انساناں واسطے کلک دا ٹیکا کہ کرپشن کر دے، ڈاکے مار دے، خرباں ہڑپ کر کے مڑ کے معافیاں لے لے، یہ انسان کوئی نہیں۔ انسان بہت ورلے ہے زمین تے۔ اس پاروں یہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی اسرار خودی رموز خودی کا دباچہ بنایا۔ شروع پہلا ٹائٹل پیج تے شعر لکھے ہے، دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شیخ۔ کل ایک بڈھا آدمی، کوئی چھوکرا نہیں جی عمر نہ گزرے، بڈھا عمر گزر گئی، ہاتھ تے چراغ رکھیا ہوا، بازاراں چ گھوم رہا، بی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شیخ، کد دام و دد ملول مو انسان مار۔ پوچھیا او بابا ایس عمر چ چراغ ہاتھ چ لے کے پرے بازاراں دن دے وقت کی لبدا پھردا؟ انہیں آخیا میں درندے اور چار پایاں تو تنگ آ چکا۔ یہ درندے ہیں جڑے ایک دوسرے نے وڈ وڈ کھاندے ہیں، جدوں ویندے ہیں فصل آئی ہے لکا کے گھراں جھوڑ رکھ رہی ہے، مہنگائی ہوئے تو لوگ مرن۔ یہ انسان کوئی نہیں، درندے خون پین والے لوگ ہیں، اور یہ چار پائے ہیں جنہاں دا کم کھانا پینا دے جمع کرنا دے مر جانا۔ کد دام و دد ملول مو، میں نہ چار پایاں درندیاں تو تنگ آ چکا ہے، انسان مارزوس، مینوں یار کسے انسان دی تلاش ہے۔ کوئی انسان لبدا پھردا میں بے دنیا کوئی انسان بھی ہے گا، حالانکہ دو ٹنگیاں نہ دنیا پڑھی بازار پریا تے بڈھا چراغ لے کے جڑا ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرے۔ یہ جنہاں دے ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، نہ انہاں دا کوئی حوصلہ، نہ ہمت، نہ کوئی اعلیٰ مقصد، نہ کچھ کرن دی نہ تڑپ، نہ ٹوٹے لوگ بیٹھے ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرے۔ یہو جہ جنہاں دے جوڑ جواب دے گیا، کوئی کم نہیں، نہ کوئی پڑھن پڑھاؤن دا، نہ دین دی خدمت دا، انہاں تو میں تنگ آ چکا۔ کد دام و دد ملول مو انسان مار، ادہم رہا نے سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستان مار۔ مینوں یار علی مرتضیٰ جیسا چاہیے جڑا خیبر توڑے تے سکیاں روٹیاں جاؤنیاں کھا کے دشمناں نہ ٹکر لیا، تے رستم دستان دی ضرورت ہے۔ دستان دا بیٹا سی نا رستم، آندا اوہو جہ بہادر چاہیے، یہ بزدل نہیں چاہیے۔ تے جواب کی ملیا پھر؟ گفتم کہ یافت مین اشود جستا اما، میں کیا سی بھی تاری طرح بابا ڈھونڈ چکے ہیں، وہ بندہ نہیں لبدا، انسان اتنے کٹھے آ، یہ آدھے آ کھا پی کے قبراں چلے جاندے، کیڑے مکوڑے آ، انسان کوئی نہیں۔ گفتم کہ یافت مین اشود جستا اما، میں کیا بابا جی اساں بھی بڑا ڈھونڈیا ہے، وہ انسان نہیں لبدے۔ گفتاں کہ یافت مین اشود آن مارزوست، انہیں آخیا جڑے عام نہیں نا سستے لب دے، میں وہ جہ انسان کوئی لب رہا کہ لکھاں جو لب جائے یار جہاں انسانیت ہوے، ساری دنیا دے لالچ دے قدماں ڈھیر کرتے جان تے سر تے تلواراں رکھتیاں جان تے وہ کبے جڑا حق ہوے، ایڈاں دا بندہ لب
تو قرآن ایک گل آتا ہے کہ لوگ جڑے نا تسی زندہ نہ سارا سمجھو، جڑا رسول کریم علیہ السلام نے جگہ جگہ آتا ہے انک لا تسمع الموت کہ تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا. اسی اس چکر چ پی گیا کہ قبراں جڑے مردے سنتے کہ یا نہیں سنتے وہ چو گاہ ہے چو کڈن والی گل ہے. ایت نہیں اس بارے چتری کہ قبراں والے سنتے کہ نہیں سنتے، اس مثال چو کہنے کہا نہیں سنتے، کسی نے آخیا سنتے مگر عمل نہیں کر سکتے. گل کافراں دی. اللہ نے آخیا جنہاں دے پیغمبر مگر تو پیا انہوں قرآن سنانا چاہنا آنا یہاں دل چترے مرے یہ سونی نہیں سا مردہ کیا انہوں نے کافر. حالانکہ وہ بڑے بڑے سردار سی، کوٹھیاں بنگلیاں دے مالک سی، باغ سی انہوں. اللہ نے کیا مردیاں مگر پیا یہ مرے ہوئے یہ نہیں سن سکتے. تو زندہ انسان جڑا قرآن آتا اور اللہ دے رسول کی حدیث آتی ہے بے زندگی دی ایک علامت ہے کہ اللہ یاد ہے. ذکر اللہ جڑا یہ نشانی ہے بے بندہ جیندا کہ مر گیا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس سے فرمایا مثل الذی یذکر اللہ و مثل الذی لا یذکر مثل الحی والمیت. زندہ اور مردے دی مثال ویکھنی تو قبراں جنا زندے مردے لبدے پھرو چلدیاں پھرنا چ ویکھو کہ جنوں اللہ یاد ہے وہ زندہ ہے، جنوں اللہ یاد نہیں وہ مر گیا. مگر ساری بدقسمتی کہ دین دی ہر گل بدل کے رہ گئی. ذکر دا معنی بن گیا بھی کسی دن کسی جگہ کٹھے ہو جاؤ جلیاں پاؤ ہو اک دن اور مرے اللہ 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 شور کرو یہ ذکر اللہ. یہ اللہ نے آخیا سی کہ جڑے اللہ نو یاد رکھ دو زندہ، جڑے نہیں یاد رکھتے مرے. اے سورت بقرہ 2.5 سپارے پڑھ جاؤ، ایک قرآن دی پہلی سورت فاتحہ تو بعد اتری ہے. حالانکہ مدینے شریف جا کے اتری لوائی پہلا جہاں پہلا اتریاں سے پیچھے بھیج دیتی سورتوں. اللہ نے آخیا کتنے تمہیں پہنچاؤنا وہ ساریاں تیاریاں اصل کام ہے کہ شریعت دی پابندی کرانی کہ اللہ یاد ہے تمہیں. اس تو 2.5 سپارہ حلال حرام نکاح طلاق حکومت ہر شے بیان کرتی. اور ایک گل سی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمائی کہ جس گھر چ سورہ بقرہ پڑھی جاتا ہے اتنے شیاطین نہیں آ سکتے. اسی چونکہ ہر کم جادو سمجھ کے کرتے ہیں سارے کرائے نہیں بری سورت بقرہ پڑھو اتنے جن نہ آن. اور یہ نہیں گل سی شیطان نہ ہوئے برا کام کوئی نہ ہوئے اس گھر کے اندر جڑا اس سورج نو روز پڑھے وہ دس دی ہے تو آ کرنا تا نہیں کرنا. یعنی نبی علیہ السلام دی حدیثاں نہ بھی کھیل بنا لیا بھی جادو ہے یہ پڑھیا کرو جن بھج جان. رسول کریم کا مطلب ہے کہ جڑے لوگ اس سورج نو پڑھتے رہے کیوں شیطان نے انہوں نے گھر چاہنا وہ دس دی ہے بیا کم تیرے لیے حلال ہی تے حرام. اور یہ نچوڑ دی گل جڑی ہے جس سمجھو اس سورج کا جڑا نا سارا محور تو راہ دیتے پہیا کمدا ہے کیا یہودیاں دا بیان ہویا کہ تو پہلا اس امت تے بڑے رب دے نام تھی پیغمبراں دی نسل سی انہاں لئی پتھراں تے چشمے نکلے انہاں لئی بدلاں نے سائے کیتے من سلے اترے مگر کامنیاں نہ ٹھیک کیتے میں چک کے باہر مارا انہاں تے خدا دی لعنت ہو گئی ہے ردے گئے تے تانوں ایک نویں امت بنایا تانوں ایک قبلہ مکہ شریف والا دتا تہاڈے رسول آیا تے ایت کیڑی آئی درمیان شریعت با شروع دی یہودی معزول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم برقرار. اور آیت کی کیا پلے بنی ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. اے نچوڑ ہے ساری سورہ بقرہ دا مگر یہ پٹھا بہ گیا. جدو ذکر دا مطلب بن گیا تسبیحاں کماؤ تے جلیاں پاؤ تے ذکر تے مٹ گیا. اداں دے مرے ہو گئے جن یہو جہا ذکر زیادہ کرتے انہیں بدماش انہیں حاجی لٹے رہے انہیں دنیا نو ٹھگ دے تسبیح کمائی جانے. اے وہ ذکر نہیں جدی گل اللہ رسول نے کی ہے. اللہ رسول جس ذکر کی گل کرتے ہور فرمایا فذکرونی اذکرکم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا. کی ہے کہ تسی میرے دین کا خیال رکھو. اے وعدہ دیا کہ یہودی معذور تمہیں یہ سپرد کرنا کی ہے فذکرونی مجھے یاد رکھنا کی ہے. جہاں مرلہ سامنے آوے پوچھو کہ اللہ آندا ہے کام کراں یا نہ کراں میرا خیال رکھو مینوں یاد رکھ کے جو میں کہنا چلتے رہو اذکرکم میں تمہیں پھر یاد رکھوں گا. میں جڑے وعدے کیتے کہ دنیا چ تسی سربلند ہو گے حکومت دوں گا تہاڈیاں زمیناں خزانے اگن گیاں آسمان برکتا میں اپنے وعدے پورے کروں گا. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم تسی اپنا وعدہ نبھا دیو میں اپنے وعدے پورے کروں. فذکرونی اذکرکم میرا خیال رکھنا جے یاد رکھنا مینوں میں تمہیں یاد رکھوں. اور وہ تشریح بھی اگے کرتی وہ کیا یاد رکھنا واشکروا لی ولا تکفروا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا جس کام لی وہ چیزاں میں تمہیں دسیاں وہ ورت جاؤ. زبان ملی ہے کہ یہ حق کا اعلان کرو یہ گانے نہیں گاؤنے تے بکواس نہیں کرنی جھوٹیاں گواہیاں نہیں دینیاں تے جھوٹے وکیل بن کے بدماشاں دے مقدمے نہیں جتنے. ہاں حق نہیں بولو کان دیتے ہیں کہ حق سنو یہ باطل گلاں نہ سنو. پیر دیتے ہیں کہ نیک کمال چل کے جاؤ مسجداں اور عبادت خانے جاؤ بدماشی نہیں جاؤ. نعمت کا شکر کی ہے
یہ بھی زبان نہ کوئی نہیں، شکر الحمدللہ، پینا شراب دا پیالہ با شکر الحمدللہ، اور کفر بکن دیا تو حرام پی کے شکر کر رہا۔ اللہ نے شکر ادا کیا کہ جس گل ہی نعمت ملی ادوی بر پیسے ملے کہ آپ حلال کھا، بال بچے نو چنگا کھوا تے بعد غریباں نو دے، جے نہ تو کنجریاں نہ چاہندا رہے تو اس نعمت دی نہ شکری کر رہے، وہ اس نعمت نو غلط برت رہا۔ سارے قرآن دا نچوڑ صحت چاہ گیا کہ میرا خیال رکھی میں تیرا خیال رکھوں گا، اس دنیا چ بھی اگے بھی۔ اور وہ طریقہ کی ہے وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرنا، جو پلے ہی سمجھنا کہ میں اور میرا جو کچھ ہے میرا نہیں ہے رب دا، اور رب دی مرضی نہ ورتی، ولا تکفرون نہ شکری نہ کر۔ اے سمجھو قرآن دا خلاصہ تہاڈے سامنے سورہ بقرہ چ پڑھدا، اگے پیچھے جڑے سارے حکم کام لمے ہیں، گل ہی نہیں دسی کہ میرا خیال رکھو گے۔ ارے نہیں، آخری سلطان ہندوستان دے بیچارہ درویش سی، بندہ نیک سی، مگر حکومت ادو ملی جدو سنبھالی جان والی گل نہیں۔ اے بہادر شاہ ظفر بیچارے آدھے حکومت پہ برباد کی کرنی، برباد تو پہلے کر چکے سی، سلطنت مغلیہ تباہ ہو چکی سی، ایک فقیر آدمی آخر سے آیا، بندہ بالکل درویش سی، مگر وہ پلے کی انگریز آ کے دربار تک بہ گئے، ہر شہر سے قبضہ ہو چکا سی، سوائے اور رون دے غم کرن دے کڈا ہے سارا ملک سی، اتنے سارے جھنڈے لہراؤندے، کی بن گیا؟ کڈی بات پیاری کیا گیا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کیسا صاحب فہم ہو سکا، بڑا قابل نظر آوے، بڑی عقل دا مالک ہوئے، بالکل انسان نہ سمجھی انہوں کہ اس کو بڑا علم ہے تو بڑا کتاباں جانتا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کیسا ہی صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ حالانکہ کئی انسان سمجھدا انہوں وہ دی عقل دا ماتم کرنا کہ دن خوشی دے آئے تو بھول گیا، یاشیاں پہ گیا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ غضب چاہیا، غصے چاہ گیا، ناراض آیا، بے شمار لوگوں کے بچے مارتے تھے، عورتوں بچے جڑے ان سے بم برساتے، پھر میں انسان ہے، انسان انہوں من بنو ہر حال خدا یاد رہا۔ میں نے کہا میں خدا دا بندہ، او خدا مینوں ویکھ رہا، میں حساب دینا، اے اللہ نو یاد رکھنا، تسی زبان نہ ہلاؤ، ایک دن بھی نہ پڑھو سبحان اللہ، مگر اے یاد ہوے تہاڈے دل کہ جو کماؤن لگا گاہک نہ سودا کرنا دین آندا، اے بیچارہ نواقفے نو ٹھگ لواں، چیز ملاوٹ کر دیا، کٹ توڑ دیا، یہ ذخیرہ کر لیا کہ 10-15 دن روک رہا تو مہنگا ہو جائے، وہ یہ سوچ کے حلال و حرام دین کی آندا۔ دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے، بڑی پیاری بات کہ ہندی دعا مگر ذکر دا معنی سمجھا ہے، دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، ساگر سمندر نو آندا ہندی جاندا ہے، سمندر چ رہندی ہے مرغابی مگر پھسی نہیں ہوندی، اوتھے رہندی ہے مگر جدوں چاہندی اڑ جاندی۔ دنیا چیدا رہ بے دنا دل نہ لگ دے کہ تینوں ایک قابو کر لے تو چھڈ نہ سکیں، حرام آ گیا، دنیا دی محبت نے تینوں جکڑ لیا، یار لکھاں یار سودے جان دیا، چھڈ حلال حرام نو، ہاں اے میں بانڈ خرید لیا، اینا نکلایا میرے نام دا، اے دنیا ایسا اگر تو ہو گیا تو پھر پھس گیا۔ جے مرغابی انگوں رہا، بچے بھی جنے، دکاناں بھی کیتیاں مگر پھسیا نہیں، یہ محبت تینوں گھیریا نہیں، تو مرغابی کی طرح آزاد رہا کہ جدوں چاہیا بچوڑ گیا۔ دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں، نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں۔ کمال کر دیتی دعا کہنے والے وہ آندا ایداں خدا نو یاد رکھ کے منہ کچھ بھی نہ پڑھ، مگر جس طرح عورتاں جڑیاں کڑا رکھ کے کرے تے کرا گاگراں کئی کڑے ٹھتے رکھ لینے، نہراں تو پانی لیاؤنا، کنویاں تو لیاؤنا، ان سے چل پہ نا پمپ شمپ پنڈاں چ پتہ لگتا سی، وہ گاگراں ہونیاں آپس ہسدیاں کھیڈدیاں ہونیاں سہیلیاں نے، مگر دھیان کتنے ہوندا؟ ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ گاگراں ٹوٹ جان۔ نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں، جس طرح عورت دا دھیان ہوندا، اے یاد رکھنا کہ تو شکرا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ، مگر دل تیرے سمایا ہوئے بے اللہ ویکھ رہا، حساب دینا انہوں، اتھے جا کے کی بنوں؟ اے یاد خدا جدا قرآن ذکر کردہ جنہوں آندا اے جنہ چو زندہ ہے دینا چاہیے نہیں مرے، مرے اسے تو مرے ہی نظر آؤں دے تمہیں۔ آج جڑا عدالتاں اسمبلیاں ہر جگہ فطور پیا، یہ کالا فطور ہے؟ مردہ لوگ کوئی نہیں بھی اس دنیا تو بعد خدا کو بھی جانا بھولے ہوئے، اس سے نا تو کی توقع رکھ دے جو انہیں نہیں کرنا تھا، یہ سب کچھ کر سکتے، ملک بھی بیچ سکتے ہیں، سب کچھ اللہ جنہوں یاد ہو نہیں کر سکتے۔ اور اس باروں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور کے دے ہن بدقسمتی کی ہے کہ جمعے تے تسی 10 بندے ہے جے، ہور نمازاں چ 2 صفاں وہ بھی پوریاں نہیں، اس ویلے نمازی کسے جاندے؟ اس ویلے نہیں پتا کہ جمعہ تے 8 دن ہے 5 نمازاں تے روز اللہ نے 2-2 4 گھنٹے بعد رکھی، کیوں نہیں آؤں؟
کوئی اللہ یاد نہیں، بالکل مرے ہے۔ یہ رواج پیا بھی چھوٹے ہوں جمع پڑھن یاد پیا، نالے کوئی مولوی صاحب جڑا ہوں لیکچر اچھا سننا آ جائے چسکے لی کھ نہیں، نماز ہی نہیں پیدا۔ قرآن پاک آندا پہلی شے جڑی کلمہ پڑھن تو بعد اگر اللہ دی یاد دل سما گئی ہے نماز ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال فرماتے رحمۃ اللہ لا الہ باشد صدف گوہر نماز، سن لو میرے کو بہ کے نماز ہی نہیں تو آئی کچھ بھی نہیں میرے کو سیکھا، مناظرے کرنے کا کی فائدہ جھگڑے کا۔ نماز اور دعا میں جو کچھ پڑھیا لکھیا دو شاہ میرے لوں چ رچ گئی کہ دعا نہیں بندہ کر رہا تو بھی کوئی خدا نو نہیں منتا، وہ دے خیال خدا کوئی ہے سی جنہیں دنیا بناتی، ہوں آپ چل رہی ہے اپنے کام کرو تو کوشاں کرو، بالکل کافر اور مردود آدمی ہے، دنیا اللہ دے کنٹرول چ میں انگل بھی نہیں ہلا سکتا ڈر تک اجازت نہ دے، اس تو دعا نہ کرے بالکل اسلام نال دا کوئی تعلق نہیں، اللہ آندا میں جہنم بھیج دوں گا، اور یہ کوئی نہیں بے فلانے ویلے ہاتھ چکو، ایسی کوئی گل نہیں، ہاتھ چکن کے بھی موقع ہے۔ اللہ رسول نے دعا نو اس طرح کر دیتا جویں آدمی دا سانس لینا، میں ساہ لے رہا زندہ ہے رک جا مر گیا، دعاواں چھٹ گئی نا، اس تو اللہ دے رسول نے تسمہ بھی ٹوٹ جائے تے جا کے خریدن دی بھی کوشش کر، نال اللہ کو منگ کہ اللہ انہیں پیسے دے دوں کہ میں تسمہ خرید سکاں، ورنہ ویکھ دے نا کہ لائناں چ لگے آٹا خریدن جو کہ پیسے بھی نہیں رہے ہوں۔ اللہ جو چاہے کر اللہ نو منو کہ التوحید القدر و نظام التوحید، اس گل پہ ایمان رکھنا کہ دنیا خدا چلا رہا ہے، بنا نہیں دیتی صرف چلا رہا، اور ہر وقت براہ راست حکم دے رہا، یہی نہیں بیا جبریل کر رہا تو میکائیل کر رہا تو فلانا بزرگ کر رہا، آپ براہ راست کر رہا جی دبر الامر نہ سمائل نہ آسمان زمین بناؤ کسی نبی ولی نے دخل دیتا نہ چلاؤ کوئی دخل دیتا، دخل دے بھی نہیں سکتے، یہاں دے چھڑ دے اگلے دن ہی جہان کا کارخانہ تباہ ہو جائے، بڑے بڑا نبی بھی کہوں گا کم ٹھیک ہے، اللہ ٹوکوں گا کہ موسیٰ تینوں کی پتہ ٹھیک ہے کہ نہیں، جا 4 دن خضر نہ پھر تینوں سمجھ آوے کہ خدائی کرنی خدا دا کام ہے۔ اس تو بے وقوف لوگوں کا کیا توحید سمجھو کہ دنیا خدا دے اشارے سے چلے، اس تو دعا لمحہ لمحہ لوں لوں چوں کہ اللہ مدد فرمائیں توفیق دیں سیدھے راہ تے قائم رکھیں، اور اے دعا جو بالکل میں سمجھنا ہر بندے نے چاہیے نوکے زبان رکھے، میں اللہ دی توفیق نے نہیں چھڑدا، اللہ لا تکلنی لا نفسی الا حلق، اللہ مینوں میرے تے نہ چھڈیں ورنہ میں تباہ ہو جانا، میں گنڈا بن جانا بدماش بن جانا، حالات کی ہے مینوں تو سنبھال کے رکھ، اللہ لا تکلنی لا نفسی الا حلق۔ اور نماز لا الہ باشد صدف گوہر نماز آندا لا الہ الا اللہ ایک سپی ہے، اور موتی کہڑا کلمہ پڑھن تو بعد موتی نہیں جمیا تو سپی نہیں کرنا، سمندراں چو موتی لی انہوں سپی تے بنائی دی موتی لی کہ سپی چو موتی کرنا، لا الہ باشد صدف گوہر نماز، ہاں لا الہ سپی ہے توحید اور چو موتی نکلدا نماز دا قلب مسلم راہ حج اصغر نماز آندا نماز دی سمجھ آیا جب مکے تو حج کرن کی جانا، ہر وقت جدوں تو نماز چاہنا ایک حج اور عمرے لے آنا، تیری زیارت تو خدا دی زیارت کرنا، اور بالکل حدیث پاک دے الفاظ ہے کہ جڑا کروں وضو کر کے نکلدا مسجد آوندا اللہ اس دی عمرے دا ثواب لکھنا کہ تو مینوں ملنا، یہ زیارت ہے خدا دی، جدوں ملاقات ہے سمجھ۔ اور اس سے اللہ دے رسول نے آخیا ہر جگہ جتھے جتھے مسجداں بنیاں ہے بیت اللہ، صرف وہ مکے نہیں بیت اللہ بیت من بیوت اللہ، ہر جگہ شاخ کیا ہو گئی ہے بینک دی طرح، اللہ دے گھر کھل گیا کیا اتنے اپنے رب نو مل، اور فرمایا مزور تے لازم ہے کہ غیر دا حق ادا کرے، اللہ نو ملنا آیا تو ملاقاتی ہے، ہوں جہاں گھر ہے تیرے پوری خدمت نہ کرے وہ شان دے لائق نہیں، اللہ وہ نہ کرے، بیڑا تو تیرا اپنا گھر کھول گیا تو خود نہیں، اگر بزلف دراز ہے تو دستے مانا ارساد، اگر ساڈا تیری زلف تک نہیں پہنچ رہا گناہ ہے بخت پریشان ہو دستے کوتا ماں، ساڈا ہی ہاتھ چھوٹا ساری قسمت لے ڈبی ہے، ورنہ تیریاں زلفوں سے دراز ہے تو ڈیڑے ہی ہیں بالکل قریب ہے، اور ہر ویلے آنا بندہ کر گل میں سننے تیار ہے، اس تو نماز کی ہے فإنما يناجي رب، اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تو نماز کرانا تینوں پتا کہ تو راز دی گلا کر کوئی نہیں، نال دا بھی سن رہا ہوندا تو کی کہہ رہا، اپنے رب نہ سرگوشی کر رہا، کان لا جے میں گل کری ادا تیرا رب سندا اور کوئی نہیں سندا۔ اور نماز دا ترجمہ میں نا میرے بریلوی دوست شیعہ دوست وہابی سارے پڑھ لن، کوئی آندا جے واسطہ وسیلہ کوئی پوری دعا چل لے لو کتے ذکر ہے کسی بندے کا کہ سانو خدا تک پہنچا، ڈائریکٹ اپنے رب نہ گلاں کر رہا آدمی، سیدھیاں خدا کو دعا کر رہا، اس تو پتہ لگتا بے رب اور تیرے درمیان کوئی رکاوٹا کہ رب نو تم ملنی آؤندی ہو کے جانا ایڈے لمبے فاصلے، انا ربی علی صراط مستقیم، رب این تیرے سامنے سیدھا کھڑا، تو آپ ہی وچ بندے آپ آڑ لے کہ انہاں نو لب دے پھرو خدا وال پہنچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے جاندے، قرآن دی بات سنا، قرآن ایک خدا ایسی ہی سمجھو ہے معجون ہے اعلیٰ،
کہ اینو کھا لوے تو بندہ بڑھاپے چ جوان ہو جائے. دین ہی دین. مینوں یاد رکھنا تے موسیٰ علیہ السلام نے کی حکم آیا کہ مینوں یاد رکھنا کھیل نہیں, ہر کام حلال و حرام, نفع اور نقصان دے موقع تے بھی مینوں نہ پڑھاؤنا اور میرے دین نوں جرنا بڑی اوکھی کاٹی ہے. اتنے بڑیاں آزمائشاں. بچنا کد نہ آقم الصلاۃ علی ذکری, پہلا دس کے کہ میں ہی اللہ, میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, مینوں پوچھنا. اگلی گل کی ہوئی آقم الصلاۃ علی ذکری, مینوں یاد رکھنا تے نماز نوں صحیح طریقے نال ادا کردا رہی, وقت سر تے سمجھ کے سوچ ٹھیک ٹھیک پڑھی نماز. موسیٰ علیہ السلام پڑھدا رہیں گا صحیح طرح تے میری یاد جڑی دل چ رہو. ایسو نماز دے بارے چ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن اپنے ساتھیوں نے پوچھا کہ لوگوں ذرا سوچ کے دسو کہ کسی آدمی دے دروازے تے اگے دریا بہندا ہوئے تو دریا چو 5 ویلے مل مل کے نہاوے تو تے میں رہ سکدا؟ لوگوں آخیا نہیں اللہ دے رسول تے میں کیا رہوں گا. فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس, یہ 5 نمازاں دا یہی حال ہے. بندے چ میل کٹ کے انہوں صاف ستھرا بنا دیا, کوئی نماز والا آوے بھی. ایسو سمجھ لو دین اگر کسی آدمی نے دوران ساری دنیا دا فرید و دہر ہو گیا نا, کوئی جر کے جمع ہی کوئی عالم نہیں, کھ بھی نہیں ہوتے پلے اگر نماز نہیں. نماز لی بے چین ہوئے, ایک نماز تو بعد دل اٹکیا ہوئے, قلب مغلقم بالمساجد پڑھ کے گیا, اور اگلی نماز لی تڑپتا ہوئے کہ وقت آنے والا پھر جانا مسجد میں یا پڑھنی ہے. یہو جی نماز دا شوق, اداں دی نماز جڑی فرمایا پیدا کرو, اللہ دی یاد تواڈے دلاں پیدا ہو. اور ایسے گل ہی کہ تواڈے رب دے درمیان سورت بقرہ عہد ہویا کہ تسی مینوں یاد رکھنا, تسی میں تانوں یاد رکھوں. مادہ جڑا عرب لوگ کر رہے یہ رسی نہ گن دے سی. میں بھی ایک رسی لیا, انہیں بھی لیا, دونوں گن دے. حبل جڑا سی رسیاں گن دینیاں, یا ہاتھ جڑا سی ہاتھ نہ, کیا میرا تیرا مادہ ہو گیا. دونوں نے دامن دیتے ہاتھ کہ ہاتھ کٹوا دیں گے شاید تو نہ پھریں گے. یہ ہوئی آیا جڑا تسی ہاتھ اٹھا کے نماز دے شروع ہاتھ چکیا, کیا سب نوں چھڑ دیتا. اسی دستبردار ہو گئے, زمین آسمان دی کوئی شے نہیں سانوں چاہیے. اللہ اسی ہاتھ کھڑے کر, تیرے سوا کچھ نہیں اسی چاہتے, صرف تینوں چاہنے. اللہ اکبر, تیرے تو وڈی کہڑی شاید جدی رضا سی ٹونڈی کوئی نہیں لب لے. اور ایک کہن تو بعد ہاتھ نہ ہاتھ باندھ, ساڈا تیرا ہو گیا مادہ, اسی تیری گل مناں گے, تو ساڈا خیال رکھی. کیوں نہ رکھوں. اس پاروں نماز ہاتھ میں بنو کوئی نہیں ہے, بدے سب غلط گل ہے. سجا جڑا سجا دی تڑی تڑی چ ہونی چاہیے. سن لو آل حدیث پاوے کوئی اداں دا ہاتھ نہ بنو جڑا دین کوئی نہیں ہے. بالکل دین اسلام ہی دسدا کہ ہاتھ جڑا تڑی تڑی تے ہونی چاہیے, کچھ ایسا گٹ تے ہونا چاہیے, تھوڑیاں جنگلاں جڑیاں تے تلائی تے چلے جائے. اداں دے ہاتھ بنے کہڑے دین چاہے ہاتھ ہوے بجا جویں دونوں ہاتھاں دی گنڈ بج گئی. ایک پاسے اللہ دا ہاتھ ہے اور دوجے پاسے میرا تہاڈا ہاتھ. ارے بھی چونکہ دین نے دسیا کہ اللہ دے ہاتھ سارے سجے, میرا تہاڈا سجا کھبا ہے گا. ساڈا کوئی کمزور ہے کوئی تگڑا, سجے ہاتھ جان زیادہ, کھبا جڑا وہ ماڑا ہوندا. اللہ دے کل تاجدہ ہے یمین, اللہ دے دوویں ہاتھ جڑے بالکل یمین ہی یمین ہے. یہ سمجھاؤن لی گل ہے, اللہ دا کوئی ہاتھ کمزور نہیں. اس تو سجا کہدا ہے, سجا اتنے کہدا ہے ہاتھ, خدا دا ہاتھ ہے. ماڑا تیرا تھلے. فرمایا تو جڑا نا بالکل کمزور پارٹر نے یہ جڑا نماز تو پڑھنی رکھنا میں پڑھی, یہ 100 چ 1% بھی تیرا نہیں. یہ تو میں تیرا ایک نام لا دینا, تو پڑھی تو کی کیتا بنایا میرا, زبان میری دیتی, سکھایا میں, تندرستی دیتی, مسجد واڑیا, وضو کرا, کی ہے تیرا اصل پارٹنر کون ہے جڑا ہاتھ ہوتے میں کرنا رہا. اور تب شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے, تو جدو نماز بات پھیل جاندی نا, میں پھر مست ہو جانا, اللہ دی توحید غرق ہو جانا. مینوں کوئی شے نظر نہیں آتی, سب بکواس کر دے کہ اللہ دی بادشاہی وارتے پھر دے. نبیاں والی اپنے تھان تے بنو, ساڈے سر دے تاج ہے ساڈے ہاتھ, مگر خدائی کی دخل ہے؟ خدائی کسی دی نہیں, اللہ تعالیٰ دی ہے. اس تو فرمایا کی ہوندا پھر اللہ رب العالمین دے حضور جڑا بندہ ہے مندا کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, اسی کی کرنا. اقامت کی آندا مکمل ہونی اقامت ہونی, 2 واری انہیں آخنا قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی ہو گئی ہے, نماز کھڑی ہوگی. اور نماز سے کھڑی ہوگی ایک باری کہہ دے, اور کتنے نماز کھڑی ہوئی, پہلی عرش سے کھڑی گئی, قد قامت الصلاۃ. اتنے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو نماز دی توفیق دیو. پہلا اتنے قائم ہوئی, دوجے نمبر سے تو کھڑا کرتا گیا کہ پڑھ لا. پہلا یہ سوچ قد قامت الصلاۃ, مار کے کائنات کا ارادہ ہوا کہ اس بندے کو اپنے دربار بلا دو. نماز اتنے کھڑی ہوئی ہے, دوبارہ تو کھڑا ہوا, مگر یہ نقطے انہوں دے کم دے جنہوں دے کوئی عقل ہے, باقی لوگوں نے سادے مسئلے کا. قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, یہ سب مہربانی اللہ, کوئی کسی فائدے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے, صرف وہ مہربانی. کیوں کہنا تسی کیتا کرایا کچھ نہیں, اسی کتنے, اسی تو آپ وہ ایک حکم ہے, بنایا بن گیا, جو چاہے مٹا.
لائی حیات آئے قضا لے چلی چلی، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے کتنے تو آنا میں گا جس دن چاہتا تون پان کتنے لگا چڑھ دوں، کدی اٹیک ہو گیا کدی کینسر ہو گیا کدی روندے ہی رہ جاندے سارے، اس دن پتا لگتا بھی تو میں کر رہا میں ہے ہوں سب اللہ کی کھیڑ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیتا اور یہ کیا کہ مینوں یاد رکھو گے تو جیندے جی، میں بھول گیا تو مرے جے، پاویں دنیا جہان دے مالک بن جاؤ، صدر مملکت بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، مردہ لاشاں دے سڑیاں بسیاں تہاڈے چ انسانیت دی کوئی شے نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نماز کا ہی بیان سی، تو اتنے بھی یہ آیتاں اللہ پاک ہونا سن لو گل وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اتنے کئی آ جڑے نماز نہیں پڑھتے، حلال و حرام دا خیال نہیں، کوئی دین دی پرواہ نہیں، تے جدوں گل ہوندیاں دے رسول اللہ نے سانو چھڑا لینا ہے، فلانے ولی نے سفارش کرنی، شفیع اور سفارشیاں تے بیٹھے ہیں۔ اس مسئلے نے امتاں دی ایڈی جڑ وڈی ہے بے نبیاں دا سارا کیتا کرایا برباد ہو گیا۔ اس تو مولوی حضرات قرآن نال نہیں آوندے، روایتاں سناوندے رہندے، صفات ہونی ہے فلانے نے انہیں بخشوا لینے، اللہ دا کلام دعائی دے رہا کہ بندے و خدا دے جو کر کے جاؤ گے بھگتنا۔ اللہ نے عدالت کرنی ہے کہ بخیر ہونی ہے، فیصلہ مڑ کے ڈیسیجن جڑا کینسل حضور نے کروا دینا۔ تھوڑے دن میرے ساتھی نظمی دسے میں 2 خطبے دیتے بڑے خوش ہو کے سنا، اور جی قادری صاحب نے کمال کرتی، مقام میں سجے پاسے حضور بیٹھے ہونے، فیصلے رب نے کرنے، بھیجو جنم نے کہڑی دوست جنم بھیجدا چھڈ گل مک جانی ہے بخیر قرآن بدماشاں چھٹیاں دین والیاں گلاں سن لو۔ قرآن کی آندا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت دا یہ عدالت قائم ہوئی، جڑے لوگ جرم کرن والے جرائم پیشہ لوگ اتنے بدماشیاں کرتے اس دن ہکے بکے رہ جان گے، مایوس ہو جان گے، بجن راہ کوئی نہ لبو گا، آسان ختم ہو جان گے۔ اتنے پتا لگو بے نہ ہن کوئی جتھا کم دینا، نہ دولت دیندی، نہ رشتے دار تے نہ وہی آؤندے بزرگ۔ اور قرآن مجید نے کئی جگہ دسیا بھی اسے پھر جائے ترلے رہندا کدی تے آوازاں بھی دین گے کہ شاید آ ہی جان کہ ساڈی مدد لئی آؤ، کوئی نہیں آؤ گا، پھر مکن کی بھی کوشش کرن گے بھی ہوں ادا ہی کرنا، اللہ چیز کدی نہیں شرک کیتا۔ اللہ نے آخیا بک دے جی زباناں تہاڈیاں تے میں ہن سیل لاتی ہے مور، بولو ہاتھ پیر، سارے بول پے، کوئی دا نہیں چلو گا۔ اللہ نے آخیا کہڑے آسریاں تے بیٹھے جے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت ہونی ہے مجرم ہکے بکے رہ جان گے، پلے کچھ بھی نہیں ہونا، مایوس کھڑے ہون گے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور جنہوں نے رب کی بادشاہی تے حصے دار سمجھتے نا، دے دا بڑا دخل ہے محکمہ فلانے حضرت کو آتا فلانے کو آ، کوئی بھی انہاں دی سفارش نہیں آؤ۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، انہاں دے نہ شریکاں چوں جنہاں دے درباراں تے سجدے کردے سی، نیازاں چڑھاوندے سی، کوئی سفارش نہیں آؤ گا۔ مجال ہے کوئی خدا دے فیصلے دخل دے؟ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، جدوں بیاس ہو جان گے بے سارے حضرتاں نوں آوازاں دتیاں ہن تے کوئی داتا بھی نہیں آیا، اسے منکر ہو جان گے کہ اللہ اسی تے کدی نہیں انہاں پوچھے، اسی نہیں انہاں منتے بھی کوئی شے نہیں، ہن سانوں سمجھ آ گئی ایویں اسی بیوقوف سی۔ اللہ نے کیا ہن منن دا کی فائدہ، ہن عقل آئی تھانوں ہن کوئی ویدا فائدہ آئے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، فرمایا اس دنیا دے اندر نیک بد رلے رہندے ہیں، اتنے کھل دی گل کوئی نہیں، کہہ دے متے تے نہیں لکھیا، ولی بھی وچ پھر رہا بدماشی پھر رہا، اور نہ نتیجہ ہی سامنے آਉਂدا۔ اتنے یہ بھی ہو سکتا کہ نیک لوگ مظلوم ہون، وہ جیلاں سن انہاں دے ٹکڑے ہو جان، اور بدماش تختاں دے بیٹھے رہن۔ یہ دنیا جڑی ہے فیصلے دی نہیں، مغالطے والی دنیا۔ وہ دن جدوں آؤ گا اس دن اللہ پاک فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اس دن اسی چھانٹی کر دیں گے، اس دن ہی رلے ملے رہن گے، بالکل نیک ایک پاسے کر دیں گے، بد ایک پاسے کیا جدے جدے بالکل۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، اللہ اکبر۔ فرمایا جڑے پھر رب رسول دی گلاں نوں سچا مندے رہے، پہلا ایمان ٹھیک ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نرا منیا ہی نہیں، کم بھی پھر چنگے کیتے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، ہاں وہ روضہ میں ہوں گے۔ اللہ عربی دا پتا ہے روضہ، دو زیراں ہی دسیاں کہ اس باغ دی اسی تعریف بیان ہی نہیں کر سکے۔ وہ باغ جڑا وہ ناقابل بیان ہے، جس باغاں تانوں کھڑنا ہے نکرا نہیں سمجھا سکتا۔ اس دنیا سے کنا سمجھائیے تانوں، گیا پتہ لگنا ساڈے اندازوں تو بہت پرے گل سی۔ وہ ہم بھی روضہ، بہت عالی شان باغوں میں ہوں گے، یحبرون، اور انہیں خوش کر دیا جائے گا۔ اللہ آندا ہر سامان وہ سپلائی کر دوں گا جد میں خوش ہوں، لباس ہے جا چاہیے، تخت ہے جا چاہیے، کھانے ہے جا چاہیے، غلام چاہیے، ہے جی بیویاں چاہیے، فرمایا سب دے دوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو جنت دی عورت جڑی ہے وہ حسن ہی نہ ہوگا۔ حور کی ہے؟ عورت ہی ہے، گوڑی، گوڑی عورت نو حور عربی چاہتے، ہورا واحد ہے، حور جمع گوڑیاں،
اینن بڑی ہرن ورگی موٹیاں موٹیاں اکھاں پیاریاں صفتاں اورو بنا ترابا خاندانہ پیار کرنے سڑیاں بسیاں نہیں بھی گھر گیا لڑائی شروع ہو گئی اورو بن پیار کرنے والیاں محبت کرنے والیاں ہم عمر یہ بھی نہیں بچہ جوان ہے بوڑھی گل پاتی یہاں کا ڈھول نہیں بجنا پیاریاں موٹیاں گلاں تمہیں دسدا جو قرآن و حدیث فرمایا ایسیاں دیاں گے اللہ دے رسول فرمایا 70 ہلے 70 سوٹ سے پہنے مگر اتنے باریک ہے انہاں چوں بھی انہاں دی ہڈیاں تو دی گزر کے اندر جڑا گدا بھی نظر آਉਂدا نور ہی نور چمک رہا حسن دیاں پتلیاں اور نال فرمایا اگر وہ جنت دی ہور آسمان دا دروازہ ہٹا کے اپنا چہرہ دکھا دے تو ساری زمین دے اندھیرے دور ہو جان تے مشرق مغرب تک چاننی چاند اور نال فرمایا بڑا نصیب ہوا اور جڑا دوپٹہ لیا انہیں دنیا اور دنیا دی ساری دولتاں پوالا فرمایا ہم فی روضہ اے جنہاں نیکیاں کیتیاں تے نیک عمل کیتے ہیں یہ دنیا میں تکے کھان گے آٹے لی قطاراں کھڑے ہون گے ایسے شاندار باغاں چوں گے یحبرون ان کو مسرور کر دیا جائے گا خوش ہر لحاظ نہ خوش غم نیڑے بھی نہیں اور دوجے پاسے بد نصیب توبہ توبہ اما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ اور وہ خبیث لوگ جڑے خواندے انسان ہی سی بڑے بڑے سائنسدان اور دانشور بنے سی ہر ویلے تقریراں کر رہے کتنے آ خدا سانو ثبوت دیو فرمایا سارے لوگ جڑیاں ساڈیاں آیاتاں دا انکار کردے رہے اور دین سنایا گیا کذبوا انہوں بھی چٹلایا کیا نہیں سب جھوٹ ہے ولقاء الآخرۃ اور قیامت نو منگے ہی کوئی نہیں سی خدا دے سامنے جانا فاولئک فی العذاب محضرون انہوں نے کبھی خوشی اس دن نصیب ہونی یہ عذاب میں جکڑ کر لائے جائیں گے حاضر ہوں گے بھی نہیں محضرون جو بن کے قیدیاں پولیس لے آؤں اس طرح بیڑیاں لگیاں ہونگیاں پیراں زنجیراں ہونگیاں جکڑ کے اور کوڑے مار دے محضرون انہوں نے اس جہنم دے عذاب سے داخل کریں گے فرشتے یہ سارا دس کے بھی جدو یہ دن آنا ہے ہو کے رہنا ہے امداد تہاڈی کسے نہیں کرنی کر لو دسیا کی نماز سی میرا مقصد فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون اللہ اکبر اللہ نے نا جڑے اسی نمازاں دے نہیں یہ نہیں لے زور دا لیا فضل ایتھے ہور ہی نہ لائے قرآنی کہ جڑا نام ہی دسے بے اس وقت تینوں کوئی نظر نہیں آਉਂدا کیسا انقلاب ہو رہا ہے دنیا کڈا ایک پردہ گر رہا تے دوجا جڑا اٹھ رہا دھیان کر جدو سورج نکلن لگا ہوں فجر دا وقت کی ہوں اسے کہ رات دا اندھیرا جانا نظر آتا کوئی اٹھے تو صحیح دن اٹھنا ہی 10-12 بجے انہوں کی دسنا کہ ادھر نظر کرے صاف نظر آتا کہ اندھیرے چٹی چادر نکل رہی ایک تبدیلی آ رہی ہے جہان دے اندر اور جیسے سورج غروب ہو رہا پتہ لگتا بھی رات جڑی دن جڑا گم ہو گیا اور رات شروع ہو رہی فرمایا کائنات انقلاب آ رہا ہے ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں تبدیلیاں خدا کر رہا ہے تو دنیا چ لائی جاؤ فون ملنا کہ وہ بجلی جاتی رہی تینوں یہ نہیں نظر آتا کہ اس جہان کہڑی کہڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کدھر چانن آتا سورج کا ایڈا وڈا ہیٹر کہ ساری دنیا کی حکومت پیسہ خرچ کر ایک دن بھی نہیں روشنی اور گرمی نہیں مہیا کر سکتے کہ کروڑاں ارباں سال تو چل رہا نہ راستہ بدلتا نہ کوئی اپنا رفتار نو تیز کر تینوں نظر نہیں آتا بھی پیچھے کوئی یہ چلاؤ والا ہاں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز سورج اپنے مقرر راستے سے چل رہا اور یہ پلاننگ خود بخود نہیں پلاننگ ذلك تقدیر پوچھ لو کہ اپنے آپ ہوئے کم تو دوجے فرق ہی ہے ایک ہی موٹی دلیل تمہیں خدا جی سمجھ جدوں دیکھو اٹاں ٹھیک لگیاں یار نقشے کا پتہ لگ جاتا بھی کاریگر کا کام ہے اس دنیا میں دیکھو بھی ایک کباڑخانہ نظر آتی ہے ہر شہ معلوم ہوتی کہ اینی ہونی چاہیے اینی ہونی چاہیے اینا انہوں کا فاصلہ ہونا چاہیے اینی رفت ذرے ذرے چ نظر آتا کہ پورا جہان ایک سکیم پہ چٹ بنیا تینوں پیچھے دماغ ہی نہیں نظر آتا ڈیریا بننا تو کتا بن جا بلکہ کتا کہنا بھی کتے نو گالی تو حرام دا جا خنزیر سور بن کے دفع ہو جا خدا دا منکر ہو گیا اے مہارت جی کوئی کرے خاں بکواس کو کھڑا ہو جائے دانشور کہ نہیں جی ایویں اٹھا لگی تو بن گئی ہے کوئی کرنے والی گل کریا کرو ہاں ایڈی وڈی دنیا بنی اور چل رہی اور گڑبڑ کوئی نہیں تینوں معلوم نہیں ہوں کہ کوئی مینیجر اور منظم اللہ فرماؤں میں نمازاں دے وقت وہ رکھیا جس وقت تینوں کچھ اکھاں نہ نظر آوے کہ آسمان نو ویکھ لا کوئی جھنڈی چلی ہے کہ نہیں اتنے فسبحان اللہ حین تمسون فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ہاں اللہ فرماؤں تو اللہ کی تسبیح کر سبحان مصدر ہے غفران دی طرح مگر اتنے دے پہلا سبے جڑا عربی زبان گم ہے انڈرسٹوڈ ہے سبے سبحان اللہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کر نماز نہ کی رکھیا تسبیح نماز کی ہے نماز تو زبان نال بھی کہنا دلوں میں مننا کہ میرا آقا پاک ہے وہ کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں اس تو دل سے ڈم گیا کہ میرا رب جڑا اس دنیا میں چلا رہا پاک
اتنے اعتراض نہیں ہو سکتا. تو کیوں ڈپریشن کا شکار ہونا؟ ڈاکٹر سارے علاج تو تنگ آ گئے، کر لو علاج، علاج کا نہ ہونا. یہ بندہ گلا کرتا کہ میں بیمار کیوں ہو گیا، یہ من بنتا کہ بیماری میرے لیے ٹھیک ہے، انہیں کیوں پریشان ہونا؟ علاج بھی کرتا مگر نال سکون نہ رہتا. میں رب دیاں تعریفاں کری جاتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس ملاقاتی کی طرح ہوندا کہ حضرت سیدنا مسیح السلام جا رہا ویکھیا کہ ایک بندہ شکر کرے تے بیماری دنیا دی کوئی بھی ایسی نہیں جڑی وہ نہیں، لتاں تو لنگا، کوڑ ہویا، زخم جڑے بہر ہے، اکھاں تو انا، ہاتھ پیر بلے. آپ نے فرمایا بندے خدا دے تو کس گل کا شکر ادا کر رہے تے کبے ہو کی تے اللہ تیرا شکر ہے تو اس گل تو مینوں بچایا جس بہت تیری دنیا پھنسی ہے. آپ نے پوچھا ہے کہ کہنے لگا نا شکری اور کفر. شکر ہے کہ میں بیمار ہے مگر میں اپنے رب تے ناراض ہوں. میں انہوں یاد کر فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ ہے بندہ جڑا ہے میرا ساتھی بن دے ہاتھ پھیریا دے رب اگے دعا کی بالکل تندرست ہو گیا. آپ دہواریاں سب ایڈی مصیبت پھنسیا گیا، رب جو کر رہا غلط کر رہا. تو اللہ نے نماز کا نام کی رکھیا فسبحان اللہ حین تمسون، اپنے رب کی پاکی بیان کریا کر، اعلان کریا کر کہ میرا رب پاک ہے. کس ویلے حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو. دو نمازاں یہ چاہ گئی، مغرب اور عشاء. کہ شام ہوئی ہے، پہلا دن گیا ہے، رات شروع ہو گئی، ہن رات ہی بہت حصہ چلا گیا، اندھیرا ہو گیا اور سورج کا آخری نشان بھی مٹ گیا، کوئی سفیدی نہیں رہی. ہوں سبحان اللہ. یہ آسمان نو ویکھے تے دھیان کرے کہ کیسے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا رہا، فلم کیویں گزر رہی ہے. فرمایا شام جدوں کرنا ہے مغرب عشاء پڑھ وحین تصبحون، اور جدوں صبح کر دے اسے بھی اللہ کی تسبیح کرا کرے. فجر دی نماز ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جمعے دے خطبے درس قرآن دا کی گئی ہے وقت ہی تھوڑا ہوندا. فرمایا درمیان چ رکھیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیوں اللہ آندا کہ میری تسبیح کر، میری نماز پڑھ، کیونکہ بے وقوفا ساری محفل میری نماز پڑھ رہی. یہ جنم تو بے جان سمجھنا، آسمان دے ستارے، زمین دے ریت دے ذرے، جانور، ہواواں، درخت، زمین آسمان دی ہر شے میری تسبیح حمد کر رہی ہے. ایک تو نہ رکھ وچ دو چار بڑے جے جڑے بھلے بیٹھے. یہ زمین آسمان دی ہر شے حکم تے دوڑ رہی ہے. اور اصلی معنی کی سین بے دا اے سبحان جڑا زبان نہ سبحان بعد المرسری فتا گھوڑا جدو پوری دفتار نہ اپنے قدم پھیلا کے ہاں تیز دوڑتا انہوں عربی زبان سمجھے صحابہ الفرس. بالکل انہیں اپنے پیر لمے کرتے تیز دوڑیا. اس تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کیوں نہ رکھیا کہ اللہ دا حکم منن چو اس گھوڑے کی طرح سر پر دوڑا. حکم ملیا نماز دوڑ کے آ جاؤ، حکم ملیا زکات فوراً ادا کر دو. جی وہ تیز رفتار گھوڑا دوڑتا نا اپنے قدم کھلے کر کے اداں دوڑو. اصلی معنی تسبیح دا عربی جی ہے. اور یہ بھی فرمایا زبان نہ کہیں پا کر مڑ کے حکم نہ منے، کوئی کرنے والی گل ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرو جب شام کرتے ہو اور جب صبح. اور یہ کرنی کیوں دلیل دیتی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھ لا زمین آسمان دی ہر شے دے حکم تے دوڑ رہی. ساری سائنس کی ہے قوانین معلوم کرو، روشنی دے قانون کی ہے، اس گل دے قانون یعنی قانون ہر شے بنے ہیں. لیبارٹریاں لب لب کے اجے تک تھک لے جاندے کہ کی ضابطہ ہے، وہ ضابطیاں تے کنچ بھی ادھر ادھر شے نہیں. زمین و آسمان میں ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے. ہاں ابر و باد و مہو خورشید و فلک در کر. اور جنہوں نے اس طرح پڑھی انہوں نے چیزاں بول بھی پئیاں. میرے تو تد نہیں بول دیاں ویسے سمجھتے نہیں بھی تسبیح کر رہی ہیں. داؤد علیہ السلام کا قرآن دسدا نہیں کہ جدو نماز پڑھتے سی پرندے من لاؤندے نال کل اللہ ابا جڑی نماز وہ پڑھتے سی وہ دراؤن لگ پے، پہاڑ نال دراؤن لگ پے سی. ہر شے تسبیح چ لگ جاتی. سچ مچ سنتے سی آوازاں کہ سارا جہان پڑھ رہا. اللہ دے رسول علیہ السلام مینوں تانوں بھی آکھیا کہ جدوں تو لبیک آنا احرام بن کے آنا لبیک اللہم لبیک تے تیرے سجے اور کھبے جتوں تک جا کے زمین مکدی ہے ہر پتھر، ہر درخت، ہر روڑا لبیک کہہ رہا، سب لبیک کہہ رہے. تو کلا کوئی اپنے خدا دا فرما بردار؟ تسی تے کدی نافرمانی نہیں کر رہے، اسی تو دے حکم تو ادھر تو ہلدے نہیں. فرمایا اودی نماز نہیں پڑھنی. ساری محفل ایک راگ گا رہی ہے، تو بکھری سراں کڈن دیا، جہان خدا دی حمد کر رہا، تو نہ شکرایا. آسمان زمین تو دی حمد ہے. اور نار سمجھو استغنار بے نیازی بھی ہے. پر تسی چند کیڑے میری حمد نہیں کرو گے میرا کی بگاڑ لینا؟ میں تہاڈی حمداں دا محتاج ہاں. میری حمد تے زمین و آسمان دا ذرہ ذرہ کر رہا. لکھ لکھ دم دم لو لو حمدوں تھیے نہ شکر گزار. ایک ایک ساج لکھ لکھ باری تیرا لوں میری حمد کرے تو شکر کر سکتا میرا؟ تیرے پلے کی ہے؟ فرمایا اس پاروں دی حمد آسمانہ زمینہ چ اس خدا دے اگے چکدا. 3 نمازاں ادھر لگی ہے، صبح 2 رات دیاں، پھر اگے آیا شیم وحینا تو زیرون
جدو اثر دی نماز دا وقت آتا سورج جڑا زردی المائل ہو جاتا ادو بھی میری تسبیح کر وہینا تو ضرور جدو زور دی نماز پڑھ دی اے رسولہ نے کھول کے دس دیتے بیٹھو لے کے اتو ٹائم انہاں آنیا نوں دستا اے کئی منکر نمازاں پانچ ہڑی نو تسی بیوقوف لوگ جی تسی لب وچ فقہ دی کتاباں لکھیاں ہون اے قرآن ہے جڑا نال سمجھاوندا ہے بے نماز کیوں پڑھنی ہے اور ٹائم کیوں چنیا اللہ رب العالمین نماز دا ذکر اس طرح کیتا اور دسیا کہ اداں دی نماز اگر تسی پڑھو گے میل کٹے جان اللہ دی یاد جنان سماج ہوگی دل بالکل ایک شیشے کی طرح ہو جائے گی صاف ستھرا اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم سارے پوچھتے جی کی مشکلات پریشانی اذا حضب امر فصل اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نو ذرا حالات خراب آئے کوئی پریشانی ہے نماز پر وضو کیتا نماز کھڑے ہو نماز تو بعد اپنے رب نہ کیڑی گل کرنا اللہ نہ گلاں کرو اور اس پاروں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ گل کچھ لمبی ہو گئی مگر بہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ ایسا کیتا کہ نماز دعا کیتیاں اے بیڑا تہاڈا کیوں غرق ہویا کہ نمازوں بعد اماماں نے دعا شروع پہلا دین نو چھڑی پھیری کہ نماز سے دعا سی 7 جگہ وہ ختم کر کے تسی بعد رکھ لیا ایسا فضول گل جن ابن قیم آندا کوئی حیا کر جدوں بادشاہ نو مل گیا سی ادوں گل نہیں کیتی جدوں سلام لے کے چھٹی لے لی ہن تینوں چیتا آیا بیا سنا اے میں امام ابن قیم دی زاد المعاد چ پڑھ دیا بہت قیمتی بحث ہے کہ اللہ دے رسول نے کتھے کتھے دعا کی نماز دے اندر حضور نے کی اور اسے طرح حج دے موقع دے سن لو پیغمبر خدا عبادت دے دوران دعا کر دے عبادت مکا کے نہیں سی کر دے اسی جدو 3 جمرے نو رمی کر دے 11 12 13 3 برجیاں جنہوں کنکر مار دیں پہلی برجی نو کنکر مار کے سنت ہے کہ ذرا ہٹ جاؤ لوگوں تو لمبے ہو جاؤ اور کعبے نو منہ کرو دعا کرو حضور نے سورہ بقرہ جڑی لمبی کی تھی مگر چلو کچھ نہ کچھ کرنی چاہیے دوسرے نو مارو پھر بھی لمبے تیسرے تو بعد نہیں تیسرا جیسا ختم ہو گئی رمی چلے جاؤ سنت یہ ہے کہ جدوں عبادت کر رہے جے ڈیوٹی دے رہے جے نوکری ادوں منگو چنانچہ امام فرماؤندے وَأَمَّا الْمَوَاضُ الَّتِي كَانَ يَدْعُو فِيهَا فِي الصَّلَاةِ 7 مواضع کہ جتھے جتھے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نماز دعا کر رہے 7 موقع زاد المعاد پہلی جلد 65 اور 4 صفحہ پر ایک کتاب بھی ہوا امام فرید اپنے مولانا امین حسن علی استاد حمید الدین فرائی قرآن دے فہم دے زمانے بے مثال بندہ وہ بھی آندا سوائے اس کتاب تو یار میں کوئی بھی نہیں پڑھی عملی مرلی زاد المعاد کافی ہے ابن قیم کم دس کیا کہ جے رسول اللہ دے طریقے سے چلنا چاہیے سنت ہر معاملے سنت نکھار کے رکھ دی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد یہ ساری مخلوق دا جڑا سردار سی جو دا رستہ چاہنا زاد المعاد پڑھ لا آخرت دا ہی سامان ہی پلے رکھ تو یہ فرماؤں دے وَأَمَّا الْمَوَاضِعُ الَّتِي كَانَ يَدْعُو فِيهَا فِي الصَّلَاةِ فَسَبْعَةُ مَوَاضِعَ کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جتھے جتھے نماز دعا کر دے 7 اے نماز تھوڑا جا میں بیان کیا نماز کی ہے رب نہ ملاقات معراج اللہ کو چلا گیا تم اور شروع ہی کر کے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے سارے جہان نو جواب دے کے کہ میں سب تو ہاتھ اٹھائے دستبردار ہویا اللہ دے سامنے کھڑا ہو اور سلام تک تو نہ کہنا گل کر سکتا نہ ویکھ سکتا سلام جدو کہنا دنیا چاہنا ہن بندیاں دی بیٹھا سی نا کتے گیا نہیں سی کیوں آندا السلام علیکم ذہن چھوے کہ میں کوئی نہیں اتھے میں عرش ہے تے خدا ہے تے میں اودے کول گیا یہ بندے کتنے ایسے میرے نال ہاں تاج فرمایا 7 موقع احد و بعد تکبیرۃ الاحرام فی محل الاستفتاح پہلا تے نماز شروع کر دیں اللہ اکبر کیا ایتھے اللہ دے رسول دعا کر دی مٹ گئیاں سنتاں جھگڑے کنا کمائی کر دے مینوں یاد آ کہ مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی رحمۃ اللہ بڑے ولی ایک حدیث عالم گیا کی مسئلہ کہ تو آرام علم حدیث انہیں آخیا ماشاء اللہ مولانا فلانے موقع دی کی دعا ہاں حدیث پڑھی سی یاد نہیں 5-7 گلاں پوچھیاں انہیں آخیا جنہاں سنتاں دا جھگڑا ہے یہ رہیاں بھی ہیں کہ بعد بند ہو گئی رفع جان آمین وہ تمہیں یاد ہے سارے نہ یہاں دیو بندیاں نہ بڑے جہاں پکیاں گلاں بیا حضور دیاں دعاواں سی کسی نے بھی یاد جہی اصل کتاب انہوں پلے بنو ہاں 7 موقع اللہ اکبر کہیں پہلا اینیاں دعاواں حضور پاک دیاں وہ بھی شروع لکھیاں مگر وہ پڑھن کا موقع نہیں کٹھیاں وہ بھی امام نے کر دی جنہ چک سبحانک اللہم سانو یاد ہے یہ بھی ٹھیک ہے مگر بہت دعاواں آپ نے پڑھی کتے اللہ باعث بینی پڑھی کتے وجہ تو وجہ پڑھی اللہ اکبر تو پہلا کوئی حرف نہیں کیا کئی دوستان میں سننا وجہ تو وجہ آندے بالکل بدل ہے شیخ عبدالحق محدث جلی وہ خواہ دنیا کی کوئی کتاب دے اللہ اکبر تو پہلا آپ نے کچھ کیا کوئی لفظ نہیں کیا بالکل ایک چھتر بھی نہیں کی اللہ اکبر کہہ کیا اتنے وجہ تو بھی پڑھیا باعث بھی پڑھیا اللہ اکبر کبیرہ بھی پڑھیا بہت دعاواں حدیث دیا کتابوں کے مطابق جہاں نمازاں چھپ گئیاں نماز نبی وغیرہ لو ایک موقع تے کہ نماز شروع کر دیں پہلا دعا منگ پھر فرماؤں دے اس تو اگے چلو
پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑیاں دعاواں کیتیاں انہاں چ بھی ہے الثانی قبل الرکوع و بعد الفراغ من القراءة فی الوتر والقنوت لعارض فی الصبح قبل الرکوع انسا ذلك النافی نظر. دوسرا ہے کہ جس وے سورت مکا لانی رکوع نو جان دا ویلا ہونا اس وے وتر دی نماز دعا کر دعائے قنوت الحمد للہ مک گئی سورت مک گئی ہن رکوع نو جانا اللہ دے رسول دعا کر دی صحابہ کرام دا بھی آندا کسی نے پابندی نہیں کیتی کہ دعا دی کوئی قنوت مکر نہیں جڑا اندے دعائے قنوت سنایا میں جہالت پروں کہے کچھ نہیں نمونے دے طور ایک دعا حضرت سرد نے دس دی ورنہ کھلی چھٹی ادھا گھنٹہ تسی لگے رہو دعاواں کرن لگے یہ دوسرا موقع دتا گیا کہ رکوع نوں تد جائیں منگ رات دا وقتی دنیا ستی پئی ہے تیرا رب آپ چل کے آیا کہلا جو کہنا سنا وتر دی آخری رکعت رکوع تو پہلا اور فرماؤندے جڑی قنوت نازلہ یہ بھی فجر دی نماز رکوع پہلا اگر یہ صحیح ہوئے کیونکہ یہ بارے شک قنوت نازلہ آپ نے بعد پڑھی ہے تاد انہوں نے کیا بھی یہ مشکوک گل ہے قنوت وتر دی ٹھیک ہے. الثالث بعد الاعتدال من الرکوع کما ثبت ذلك فی صحیح مسلم من حدیث عبداللہ بن ابی اوفا. اور تیسرا موقع کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ربنا لک الحمد تو بعد اتھے حضور نے دعا کی اور لمبی دعا جڑی سانو دی یاد تھوڑی بھی نہیں اسی کردے سمع اللہ اللہم ربنا لک الحمد ملا السماوات و ملا الارض و ملا ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البر اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الابيض من الوسخ. جس طرح میل تو کپڑا چٹا صاف کر دینا اللہ گناہ تو ایدا مینوں پاک کر. رکوع بعد بھی کھڑے دعاواں کر رہے ہاں وَالرَّابِعُ فِي رُكُوعِهِ. اور تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے رکوع کی دعا کی تھیں کما یقول سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. الخامس فی السجود وکان فی غالب دعائے. اور سجدے چی فرمایا زیادہ سجدے کی سجدے سے آپ نے فرمایا لوگوں بندہ سب تو زیادہ نیڑے رب دے ادوں ہوندا جدوں سجدے سے رکھدا آج ہی ایتھے زور لا لو پکا مینوں استجابت ادا منوں گا تہاڈی. تے میں کئی واری کہہ چکا ہن بھی آنا میرے تے فتوی لگدے نے دعا لی کوئی زبان مکرنی ہندی چ کرو پنجابی چ کرو انگریزی چ کرو جو تہاڈی مرضی وچے نماز دے کری جاؤ مگر اداں دی نماز شروع کرو وچ منگنی ہے تے رو رو کے منگنی ہے. نماز ادوں مکاونی جو دل ہولا ہولا کہ رب منگ لیا سی سب کچھ. امام ابن حزم تو وڈا کوئی ظاہری نہیں قرآن حدیث ہے کنج انہیں آخیا لیاؤ کوئی آیت حدیث جہدے چاہتا کہ نمازی اپنی زبان دعا نہ کرے کوئی ہے کتنے آیت حدیث ایویں لوگوں تنگ کر دے. تو یہ سمجھو سجدہ السادس بین السجدتین اور چھواں موقع دونوں سجدیاں کے درمیان السابع بعد التشہد و قبل السلام. اور آخری موقع پھر ہے کہ التحیات مکا لو تے سلام تو پہلا لگے رہو بالکل اتنے جنیاں جی 7 موقع اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا کہ نمازوں بعد ایک بھی نہیں بھی آپ نے لوگوں نے ہاتھ چوکے کدی کیتی ہوئے کسی نے کہتا بکری گل نے یہ آپ دی سنت ہی نہیں سی نہ خلیفیاں کیتی نہ بناوٹی گل بناوٹ رہ گئی اصل سات چیزاں گم ہو گئی. اور جڑا کہ نماز تو بعد سارے لوگ جی کتنا نیت کریے فلاں کریے تے 2-4 سطرہ پڑھنا ایک حرف نہیں رسول کریم نے کدی پڑھیا صحابہ نے کرے ایس نیت تو توبہ کر دو کہ نیت کی تھی 4 رکعت نماز زور فرض واسطے اللہ دے بناوٹی بنا چواں اماماں تے رب دی قسم کسے نہیں کیا پتہ نہیں مجاہد ثانی کہندے پچھلے نوں کی خبر ہویا یہو جی من کرتے نیت بناتی تسی اپنے پنڈاں چ آئے جے بازاراں چ تہاڈی نیت نہیں ہوئی جمعہ پڑھنا ہے مذاق کر دے جی تے بہن تو پہلے اتنے آخر نیت کی اس گل نہیں مولوی صاحب کا بات سننا کوئی عقل کریا کرو نیت دل دے فیصلے کا نہ جدو ارادہ کر لیا انہوں نیت کہہ رہو دو وہ زبان تے کہنے دی گل نہیں اگے اللہ اکبر ہے اللہ اکبر کو تاد امام فرماؤں دن ولام یکن شیئن قبلہ اللہ دے رسول نے اللہ اکبر تو پہلا کوئی شے نہیں کدی کی ولا یلفظ بالنیت البتہ اور ہرگز نیت دا لفظ نہیں بولیا ولا قال صلی اللہ صلاۃ قضا مستقبل الکبار برکات امام و مامون اے کوئی نہیں آکھیا کہ میں فلانی نماز پڑھنا منہ طرف کعبہ شریف جینیاں رکھتا امام ولا قارا ادا ولا قضا ولا فرض الوقت اے بھی کوئی نہیں بے ادا تے قضا وہذ اشر بدع لم ينقل احد کرو بسناد صحیح ولا ضعیف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحد من البتہ آندا 10 بدعتاں جنہاں تے ایک لفظ بھی کسی نے نقل نہیں کیتا جھوٹی حدیث بھی نہیں نقل کیتا حضور نے وہی کی جدوں پڑھنا ہے پڑھا زور پڑھنا اور آپ پہ پھر مندے پتہ فضول ہے آندے پڑھنا زور آ نکل گیا نا نیت کی میں نماز دی اثر نہیں بنی ہمیں دی فضول گل ہے زور ہی زور تے فائدہ کی ہوا پھر ہاں وہ اس مشق دا مہارنی دا کوئی فائدہ جان دیو سنت تے عمل کرو
ولا احد من اصحابہ ولا استحسن من التابعین ولا الائمۃ الاربعہ، نہ رسول اللہ دے کسے صحابی تو، نہ تابعین تو، نہ چواں اماماں تو کسے زبان دی نیت نہیں رکھی، بس اتنا علم ہونا چاہیے تانوں پوچھے کیڑی نماز پڑھ کے تسی فوراً کہہ سکتے زور اثر یہ کیا جا نیت کہ انہوں اپنی نماز دا پتہ بات اللہ اکبر کہیں دے سی، اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کوئی نہیں سی کہیں دے، کئیاں نے کان پھڑے ہاں ہاتھ کٹھے کیتے جو کنن پھڑیا، اداں دی تکبیر کتھے آئی؟ کیڑی حدیث آوندا رسول اللہ اتنا ہاتھ اٹھاؤ کوئی اینو اندر نو کر رہے بالکل غلط ہے، ہاتھ اٹھاؤ قبلہ نو اتھے لیاں اے تڑیاں جڑیاں کعبے وا انگلاں نہ ملیاں ہون نہ بہت کھولیاں اپنی حالت دکھا کندھے دے برابر آ جان یا کرنا تک چلے ٹھیک سب سنت ہی سنت ہے، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھا ٹھہر کے یہ بھی نکال دے اندر بالکل ٹک جان ہاتھ، یہ ہاتھ نفی دا اعلان کر زبان اس بات دا کر وہ ہاں کہے اللہ بڑا تو ہی ہے، یہ پہلا سمجھو اشاریاں دی زبان منہ بولنے دے ہاتھ کھڑے کرتے، میرا تے نیازی صاحب چکرایا میری کتاب ہے میں میری ایک نے ہاتھ چک لیا لاؤ مولوی صاحب میں چھڈیا، یہ ہاتھ اٹھا دستبردار ہو گیا، میں کیڑی گل تے دس میں کراں دعویٰ میرا نہیں تو مال بیگانے آ نماز دا شروع یہ ہوا بے بھائی من کے کھڑا ہو بے تیری کوئی شاید نہ تو آپ اپنا نہ تیرے کول جو کوئی تیرا یہ سب کچھ اللہ دا من تو بعد پھر آکھے ہن میں اپنی مرضی نہ ورتاں مکر گیا میرا تو اقرار کیتا ہے پھر گیا تو بے ایمان ہوا تینوں ثواب کا ملنا جے منیا سی میرا نہیں اللہ میں تے ہاتھ اٹھا لے دستبرداری ترجمہ بھی کیا رفع الیدین فارسی کرو دست برداشتن ہاتھ اٹھا لینا ہاتھ اٹھا لے کہ میں دعوے چھڈے کوئی شے میری نہیں میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے میرا یہ تو مفت مینوں ثواب مل جاتا کہتا تو کم کیتا میں کی ہے تیرا حکم ہے تیری مہربانی میرا کچھ بھی اور جس دعا نو ابن قیم نے پسند کیتا کہ دعاواں حضور بھی حضور نے منگیاں شروع کر دیں نماز نو لکھیاں اور امام احمد ابن حنبل نے پوچھا انہاں آخیا جڑی مرضی انہاں تو پڑھے ساریاں مینوں پسند ہے مگر میں جنوں اختیار کیتا وہ جڑا حضرت عمر اچھی جڑے پڑھنے سی مدینے چ ویکھیا وے لوگ اس بار چھڑ دیندے حضرت عمر جماعت کراؤ لی اللہ اکبر کہندے اچھی پڑھ دے پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ امام احمد کیا ہے صحابہ دے مجمع چ اچھی پڑھی ہے میں انہوں پسند کیتا کہ باقی وہ آدھے کوئی دوسریاں بھی پڑھے تو گل کوئی نہیں ولو ان رجل استفتاء بعد مارو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفتاء کان حسنا کہ باقی بھی جڑیاں آپ نے پڑھیاں بات بڑی ٹھیک ہے سونیاں مگر میں امام فرماؤندے نوں تد سنیا کہ حضرت عمر مجمع پڑھ رہا اچھی پڑھ رہا صحابہ دے وچ پڑھ رہا یہ اعلیٰ ترین نواز ہے اور ابن قیم بھی فرماؤندے ہیں کہ 10 وجہ ہے ہن دا موقع نہیں رہا 52 سوا کہ 10 وجہ ہے جہدے نال باقی دعاں ساریاں پیچھے رہ جاندیاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس دعا جو کچھ ہے یہ بہت اعلیٰ اور سن دی گل ہے کہ اس دے اندر دعا وچ لفظاں کوئی بھی کوئی یہ ترجمے نہیں آتا لا الہ غیر تک کچھ منگیا رب کی صرف تعریف ہے مگر منگن لی بھی 2 دعاواں جڑے کئی میں بریلوی یاراں دی پڑھدا سیدی ورگو کہ یار ابن قیم بھی من گیا کہ ایک دعا بات ہوندی ایک دعا مسئلہ ہوندی ہے اس تو دعا مسئلہ جائز ہے منگنا توبہ 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 وہ کہہ سکتا پہلا تو سو منگو وہ تو گل ہور کیتی انہیں کہ منگن دے 2 طریقے اللہ کو ایک دعا ہے مسئلہ کہ تسی صاف کہو اللہ رزق دے اوراد دے یہ ڈائریکٹ منگ لیا تو ایک کہ کچھ نہ کرو تعریف کری سخی ہاں تو رازق ہاں تو رب ہاں تو کوئی منہ نہ کرو اللہ تعالیٰ جانتا نہیں بھی مینوں نہ جڑا وڈیا رہا اس ویلے پھر شاعر دا شعر بزرگ لکھتے ہیں کہ اس دعا نہ بہتر کیونکہ اللہ دے رسول اللہ افضل دعا الحمدللہ ساریاں دعاؤں چ بہتر الحمدللہ جو کوئی عالم دعا کٹ کے بکھاوے گا کہڑا لفظ جڑا کوئی منگیا کچھ نہیں مگر تعریفاں ساریاں کر دتیاں تو علیم ہے مطلب کہ مینوں علم دے تو رزاق ہے رزق دے ہاں تو سمیع ہے میری دعا سن فرماؤں دے اذکر حاجتی ام قد فانی ہے باؤ کرنا شیمت کلے باؤ بندے خدا جو میں تے جدوں قرآن پڑھنا یا رسول اللہ دی سنت تے آنا اے سمندر چ غوطہ مار کے تانوں کی دساں غرق ہو گیا یہ کوئی ایسا علم ہے جنہوں آدمی سرسری پڑھ لے فرماؤں دے اذکر حاجتی ام قد کفانی ہاں دنیا دے بادشاہ نوں آندا شاعر کہ میں اپنی حاجت تینوں سناواں دساں کیا اس گل آیا یا میرے لیے نہیں کافی اذکر حاجتی ام قد کفانی ہباؤ کا اتنا شیمت کر ہباؤ یا تیرا سخی ہونا ہی کافی ہے کیونکہ سخاوت کرنی تیری عادت ہے مینوں سناؤں دی کہڑی لوڑ
تو وینا کہ جڑا سائل دروازے تے آیا یار یہ کوئی جھولی بھرنی چاہیے. میں ہن گل اپنی کراں وہ بہتر ہے یا میرے لیے یہی کافی ہے کہ تیری عادت ہے لٹاؤنا. عورتیں پھر آندے میرے واسطے جڑا نا ڈائریکٹ منگنا بہت بہتر, کوئی لوڑ نہیں مینوں اپنی گل سناؤ لی. تد کیا ابن قیم نے کہ دعا جڑی نا سبحانک اللہ, یہ باقی دعا نا مینوں بہت 10 وجہ لکھی. بس یہ ترجمے آخر سے تھوڑا جہا پڑھ دیا. ضرورت سی بھی اتنے پورا خطبہ ہوئے مگر ہوں اس طرح خطبے ہور آتے جاندے, میری عمر بھی پتہ نہیں کہڑے ویلے ختم ہو جائے. میں تھوڑے سامنے صرف پڑھ دیا کہ کس طرح مولانا نے محمد ادریس قادری دیوبندی یار, مینوں نفرت کوئی نہیں, بڑے علی کوئی اچھی شاید ہوئے وہ بھی میں تھوڑے اگے رکھ دینا. دیوبندی رکھے شیعہ رکھے تحفے دینے ہوں گے. کسی اچھا لکھیا خدمت تھوڑی پیش لکھ دے 359 صفحہ مشکات شریف کی شرح کہ جڑا اسی پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک. اللہ نے نماز نو آکھیا فسبح بحمد ربک, اپنے رب دی تسبیح حمد کر. پہلی سٹے ہی اللہ اکبر کو حکم منیا کہ تو آکھیا تسبیح حمد کر, میں کر سبحانک اللہم, میرے اللہ میرے آقا تو پاک. وبحمدک وبحمدک کا ترجمہ کرن چ عالم پریشان ہو گیا. 2 معنی بنتے گرامر دے لحاظ لمبی چوڑی بحثاں مگر وہ تواڈے کم دیاں نہیں. وبحمدک ایک سے معنی ہے بنتا کہ وَنَحْنُ مُتَلَبِّسُونَ بِحَمْدِكَ, اسی تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیری حمد بھی کر رہے ہیں. پھر فکرہ ہے مکمل ہونا کہ 2 کم کر رہے ہیں. میری تسبیح کری ہو بھی ادھورا کم. تسبیح کی ہے نفی کہ اللہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں, اللہ جاہل نہیں ہے ظالم نہیں ہے اس کی اولاد نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے. حالانکہ نہیں جڑی ہے مولانا ابوالکلام 1000 نہیں جمع کر رہے, کس بات کا کمی ہے بھی کچھ. مردے نے بھی کئی جگہ ہلدا نہیں جلدا نہیں سنتا نہیں تو بے شمار ہوں. اللہ تعالیٰ نے نفی نری کئی جو آ نہیں کچھ پلے بھی ہوتے. تاج فرمایا وبحمدک, اسی صرف تیری تسبیح نہیں بیان کر دے کہ تو خامیاں تو پاک ہیں, وہ اسی یہ بھی اعلان کر دیں کہ تو ساریاں خوبیاں دا مالک ہے, عیب کوئی نہیں خوبیاں ساری. اور دوجا ترجمہ حمد دا قرآن پاک کیوں دا شکر دا, شکر اتنے حمد نہیں مانا پھر سبحانک اللہم وبحمدک. اے اللہ اسی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں تے حمد کر رہے ہیں, مگر نال ہی بننا کہ ساڈا تسبیح کرنا اور ساڈا حمد کرنا تے ساڈا نماز پڑھنا کچھ بھی ساڈا احسان نہیں, یہ بھی تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے جتے اسی تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. اے شکر ادا کر رہا بے میں غریب کتنے کھڑا ہون جوگا سی. پاک منزہ خالق عالم بعد مثال نظیروں, اس دا شکر نہ قدر بندے دا عقلاں دی تدبیروں, کون شکر ادا کر سکتا. اس تو صاف کیا کہ جڑی یہ تیری تسبیح کرن کھڑا ہو گیا یہ بھی تیرا شکر ادا کر رہا کہ تو مہربانی کی, میں نے کافر نہیں بنایا مومن بنایا تے اپنے دربار سد لیا. اتنے جو پھر لکھا بہت اعلیٰ جملہ, اس کل حمد من المکلف یستجلب نعمت متجددہ و یستصب توفیق الہیہ, کیونکہ جڑی حمد بھی بندہ اللہ دی کردہ, کوئی بھی کلمہ اللہ دی تعریف لانا, او نیکی خود پھر دعوت دیندی ہے بھی تیرے رب دا ایک اور احسان ہو گیا. تو شکر ادا کر لگا سی, اے زبان دا ٹھیک بولنا تے لفظ عربی دے ہونے خود ایک اور فضل اللہ تیرتے ہو گیا, اے دا بھی شکر کرنا لازم ہے. تے گاں اس شکر دا بھی شکر لازم ہے. یہ سلسلہ مک سکدا جو بھی تو کرنا اگے تو اگے وہ مہربانیاں ہو رہی ہیں. ہر حمد جڑی بندے دی طرفوں وہ اللہ تعالیٰ دی ایک نئی نعمت دس رہی ہے انہوں وَيَسْتَسِبُ تَوْفِيقَ الْإِلَٰهِيَّ, اور انہیں یاد دلاؤندی ہے بھی سارا تیرا ایمان درست ہونا سب کچھ رسولاں نبیاں تے ایمان اللہ دی توفیق دا نتیجہ ہے. قد قامت الصلاۃ ومنہ قول داؤد علیہ السلام یا رب کیف اقدر ان اشکرک وانا لا اصل لا شکر نعمتک الا بنعمت. آندا یہ ہوئی گل ہے جڑی داؤد علیہ السلام نے سمجھی جدو حکم ہے ملوارا داؤد دا شکرا, اور داؤد دے گھر والے میرا شکر کرو. فرمایا توبہ اللہ میں تیرا شکر کیویں کر سکنا ہے, جڑا میں شکر کرنا تیرے شکر تک بھی تیرے انعام نہیں پہنچنا, وہ بھی تیرا ہی فضل ہونا ہونا. اللہ نے آخیا داؤد ہن تو شکر ادا کر. جڑے شکر کرن لگ پے نا انہاں نوں سمجھ ہی نہیں آئی بھی شکر کدرا کرنا, پلے کچھ ہے گا تواڈے. اور تھینک یو تد آخو تے میں ہو رہا تو جاؤ, میں تے تھینک یو بھی کہنا وہ بھی مہربانی نہ کہنا. اس تو داؤد علیہ السلام کا کیا شکر میں کرا جدوں کہ میں نے تیرے شکر تک ہی پہنچنا. وہی طرح کے نام نا انشدہ اگے اشعار لکھتے پڑھ دینا. اذا کان شکری نعمت اللہ نعمتن علیہ لہو فی مثلہا یجب شکر, کہ جدوں میں اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرنا سوچا کہ ہور ایک رب دا میرے تے کرم ہو گیا کہ رب نے مینوں اپنا شکر ادا کرن دی توفیق دتی اور وہ تے ہور میرے تے شکر لازم ہو گیا. فکیف بلوغ شکر الا بفضلہ وان طارت الایام واتصال. عمر آندا کنی لمبی عمر ہو جائے نوح علیہ السلام دی طرح اور دن کنے لمبے ہو جان
تو کتنا رب دے شکر تک پہنچے گا سوائے دی مہربانی فضل دے. فہم مسا بننا وائے اما سرور ہوا وہم مسا بے ذرائے کبالا در. واہ 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 اس رب دی رحمتاں دا کوئی اندازہ بے جے تینوں کوئی نعمت دیندا جہاں تمہیں پسند. حالانکہ ہر دکھ بھی وہی طرف نعمت ہے مگر ایک کڑوے کوٹ کے ہضم نہیں کر سکتا عام بندہ. اسی سمجھا نعمت ہے خوشی آندا جے نعمت دینا اما سرور رہا وہ خوشی تے توں آپ بھی محسوس کرنا موج ہو گئی یار پت جم پیا حج مل گیا پیسے مل گئے. وہ مسا بذرا اکا بہر اجر تے جے دکھ دینا تے مفت نہیں دینا تینوں بخار بھی چڑھیا تے فرشتیاں نوں حکم دیتا کہ اس تکلیف دا بھی ثواب لکھ دے. ایک تے نیکیاں آپ کریے ایک نہیں بیمار ہونا تے وسلی گلی فرمایا یہ بھی لکھ دیو ایکسیڈنٹ ہو گیا جی شہادت لکھ دیو. جے دکھ دینا تے پیچھے اجر دینا. وما منہما الا له فیہ نعمت انہاں جو جہی شے نوں مرضی ویکھ لا دکھ اور سکھ نوں دوواں دی اودی طرفوں فضل ہی ہو رہا. تذیقو بلا ہام والبر بر 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 یہ دے سمجھن سے اکلاں گم ہو گئیاں تے خشکی اور تری دے لوگ بس کر گئے. اللہ دی نعمتاں دا پتہ نہیں چل سکیا. من وتبارک اسمک اے کثرت برکت اس میں کل خیر من ذکر اس میں قال تعالی تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام. تے مڑ کے کی پڑھا تبارک اسمک تیرا نام برکت والا. اسی یعنی برکت ہوے برکت جاندے بھی کی ہے برکت ہے خیر کثیر ہونا کہ تھوڑا جا فائدہ نہ ہوئے بے شمار فائدے بے کروڑاں آ گیا بیماری سے لگ گیا کیا خیر ہویا ہوئے ایک آنا ہی لبا مگر بادشاہ تندرست آدمی کی صحت ٹھیک ہے برکت خیر. اور پھر جدا سلسلہ قائم رہے 2-4 دن ملی ختم ہو گئی بھی برکت نہیں خیر ہوئے اور وہ بھی ہمیشہ دائم قائم. برک البعیر اونٹ جم کے بہ گیا اتنا نعمت جم گئی. تبارک اسمک کا اللہ تیرا نام برکتاں پڑیا جڑا تیرا نام لیندے رہے برکتاں تو خالی. وتعالی جدو کا جد دے تو کا مانے جد دادے نوں آندے کئیاں نے شیاں نے کہتا لو اے دے اللہ دا دادا مندے بیوقوف ہے. مولوی محمد صاحب نوں پوچھو تہاڈیاں حدیثاں نہیں جد آوندا جد ہو رہا جد عظمت نوں آندے کدی شان پریوں پرے لارا زور کہ رب دا اینا علم طاقت جنہ مرضی چوندا جاؤ پرے اودوں. وتعالی جدو کا اے تعالی اے معرفو کا حق معرفت کا ولا عظمو کا حق عظمت کا جنی مرضی باتاں کر لن تے رکوعاں سجدے کرن رب دا کوئی حق ادا ہو جانا اودی شان تو پریوں پرے. اور نال دوسرا معنی غنا دا کہ اونوں کسے عبادت دی لوڑ نہیں کسے دے سجدیاں دا محتاج نہیں. اے تعالی غناؤ کان این کسان انفاق او دے خزانے ایڈے پڑھیا کہ دن رات ہی لٹوندا رہا تو مکنے نہیں. او یحتاج الی معین و نصیر و ظہیر نہ انہوں اپنی حکومت چلاؤن لی کسی مددگار دی ضرورت ہے. واہ لا الہ غیرک اے ساریاں گلاں کیا کیڑا مشکل کشا دہلی میں جاواں تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں کوئی آستانہ نہیں. ایک در پہ بیٹھ گھر ہے توکل کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیرانا چاہیے. یہ دنیا دے فقیر ہے جڑے در در ٹھوکراں کھاندے پھردے جے رب دا دروازہ لب لے آئی تے بہ جا جے ملنا تے ایتھے ہی ملنا تے جے نے جواب دیتا نا مشرق مغرب کو دا کیڑا جمیا تینوں کوئی دین والا کوئی بھی نہیں دے سکدا. اے ہے سبحانک اللہ دا موٹا جا ترجمہ حالانکہ ضروری سی بیدا خطبہ دا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ آیت کری لکھی آیتاں بات جی ہونا بسم اللہ بسم اللہ. رکھو موقع نہیں ملا ہونے کا کی کرا بہت آ گئے چٹاں بہت چٹاں آ گئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. پچھلی مرتبہ ایک مسکین لی سوال کیتا سی تو 60,000 روپیہ ماشاءاللہ حاجی صاحب دسیا چلو ہو گیا تو 4 دیواری لی کوئی 13,000 ہو جائے 20,000 نہ پھر انشاءاللہ پمپ بھی لگ جاؤ گا مکان بھی بن جاؤ گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بسم اللہ کرو اللہ دے بندے مدد کر لو. 13,000 آج دے مجمع کچھ بھی کر لیں کٹھا کر دیو ایک پہاڑ بھی سروں لتھے مسکین اپنے بال بچے لے کے 4 دیواری بیٹھے. اے 2 کتاباں مدنی صاحب نے میرے اگے رکھتی ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نعیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی اگے بھی کئی خطبہ میں تمہیں دسیا اب جی سیرت صحیح پڑھنی نا کسے کہانیاں نہیں بڑے لوگوں نے لکھا حضور نے آ کیتا تو اجداں پیدا ہوئے جو مشن سی نا آپ دا کہ کرن کی آئے
وہی دنیا نے آپ ٹکر کی لی کہ آپ نے مخالفت کدیاں برداشت، محسن انسانیت مخالفتوں کے طوفان میں سے گزرتی۔ اداں دی کتاب 1400 سال نہیں لکھ سکیا، معجزے تے کہانیاں لکھتے رہے۔ مشن کی سی پیغمبر دا، دنیا کرن کی آیا سی، دنیا نے کنا روڑے اٹکایا، اے ضرور لے لو، چھوٹی کتاب نہیں ہے محسن انسانیت۔ اور دوسرا حرارت ایمان ہے، اے مینوں انہوں نے پڑھ نہیں دیتی، میں اس کو 150 صفحہ پڑھ سکیا، باقی جے رہندی انشاءاللہ پڑھوں گا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن شریف، وہ جڑے قصے آئے نا، ہور نہیں لیا انہوں نے کہ واز بھی کرنا، درس بھی دینا، پڑھنا، اے کھڑے کھڑے قصے پڑھو کہ اللہ نے نیک لوگوں جڑے حالات بیان کیتے۔ دونوں کتاباں بہت عمدہ۔ پرسوں تحریک اسلامی کا اجتماع بروز اتوار مرخہ 11/5 بگ 8:30 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں۔ 15 روزہ اجتماع۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم، ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی غیر نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس جو علم سی حضور دا کافراں لے لیا، وہ آسماناں تے چڑھ گئے، سانو چھترے نہ رکھیا، ساڑیاں بحثاں ہی نہیں مکیاں کہ نبی نور سی کہ بشر سی، انہاں ہی چندیاں چ بڑے ہیں۔ مولانا آپ کی دعاؤں کے ساتھ رانا محمد اکرم ہسپتال سے واپس آ گئے گھر۔ محترم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا، اپنا بچہ اللہ شفا دے، کئی بچیاں دا باپ ہے، مہربانی فرمائیں انشاءاللہ بعد دعا کریں۔ بالکل اپنے برادر محترم سی، بہت انہوں کی عاقبت اچھی ہوئی، جو پہلا حافظ قرآن سی، کئی مسئلے انہوں نے سنائے، حکیم سی بڑے اچھے، آؤندے سی جہاں پڑھنا بینے سی، حکیم محمد حافظ ابراہیم، تو فوت ہو گیا اچانک پائیاں کی طرح سے۔ اور سارے تو وڈی خوشی ہے کہ یزیدیت تو توبہ کر کے مرے، یہ مولویاں کا زہر ہونا تو نکل گیا، حضرت امام حسین کی محبت بڑھ گئی۔ تو حکیم صاحب نے بھی انشاءاللہ دعا میں اتنے فتاوا بھی کرائی سی، نماز تو بعد ہی کرنی، بہت اچھے دوستاں تو سی، مغفرت فرمائے اللہ پاک، جنت دے گا۔ ایک اعلان ظاہر صاحب نے دیتا کہ کر دو، مولانا اعلان فرما دیں کہ انشاءاللہ مولانا آپ کے ساتھ جون میں عمرہ کا پروگرام بن رہا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ عمرہ پر جانا چاہتے اپنے کاغذات تیار کر لیں، حتمی پروگرام انشاءاللہ 25 مئی تک بتا دیں گے، رابطہ شیخ سے کریں۔ شکریہ۔ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اگر انہیں پروگرام بچے نے بنایا تو اللہ ہدایت قبول فرمائے ارادہ۔ اور اس طرح جدو 20 ساتھی اسے بھی گئے تھی، اللہ کرے ہن بھی کوئی جمع ہو جان تو بڑا اچھا سفر رہے گا، اللہ توفیق دے دے۔ دسیا 5 مئی نو آخری فیصلہ کریں گے۔ ایاکم والاتفاق کی وضاحت فرما رہے، کچھ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیں، مسئلے تو سارے ضروری ہے مگر ہن کریے کی۔ ایاکم والاتفاق کے نماز ادھر ادھر جڑا دیکھنا نہ، بے نماز پڑھ رہے ہوں ادھر ویدے ادھر ویدے، یہ بارے حضور نے فرمایا کام کوئی نہ کرو، یہ تہاڈی نماز تو شیطان چپٹا مار کے رہ جاؤ، تسی اپنی نماز تو بہت سارا گواہ بیٹھے جے۔ نماز سے ہونا چاہیے بھی کھڑا ہوئے بندہ سجدے دی جگہ تو اگے نظر نہیں جانی چاہیے، یاد رکھو کر کے بھی انہوں نے جتھے انہیں متھا رکھنا نے تو اگے 1 انچ بھی نہ جائے، یہ آخری حد ہے، یہ تورا ہونا جنہ ہوئے ٹھیک ہے، پیراں نوں آندی جائے بہت چنگی ہے، آخری حد جڑی ہے وہ سمجھو سجدے دی جائے۔ تدے جڑا نمازی دے اگوں دی گزرن دا مسئلہ وہ بھی اتنا ہی ہے کہ جتھے وہ سجدہ کردا نا وہ تورا نہ گزرے، پھر یہ کیا دوں گا کہ نمازی تو گزرے، یہ تو پرا گزرتا بالکل گزرتا کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شک گزرے، مگر اگر یہ بیوقوف سجدے تو اگے ویندا تو آپ مجرم ہے، کیوں اگے ویندا؟ یہ اپنا رقبہ اُنہ ہی رکھے جنہ یہ کہ نماز سجدے والی جگہ تے نظر رکھے، تو اندر اندر پھر کوئی ایسا گزرتا جنہوں حکم ہے کہ انہوں روکے بھی، اور نہیں روکتا تو سینے مکہ بھی مارے، کیوں میرے ایریے چاہاں میں خدا نہ گلاں کردا تو، مگر اگر یہ آپ بھی اگے ویندا پھردا تو پھر خود ہی دینوں باہر۔ تو رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے کہ لوگوں نے چاہیے نماز سے ادھر ادھر نہ چنگ۔ فجر کی نماز کے وقت 10 یا 12 آدمی ہوتے ہیں، لیکن عشاء کی فجر کی عمل کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی کیا متا کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ تو ہوں اللہ ہی کراؤ گا، انہوں نے پھڑ کے ہو رہے کرنے والے نہیں ہے، تو ہوں اونج ہی ستے اٹھتے 9-10 بجے انہوں کا کریے کی۔ عشاء اور فجر کی اہمیت اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جے لوگوں نے یہاں دونوں نمازوں کی قدر کا پتہ لگ جائے تو پاویں کس کے آنا پوے یہاں اٹھ کے بھی نہ تر سکتے، کس کے بھی زمین پہ آؤ۔ اور فرمایا 2 نمازاں منافقاں تے بہت باری جنہاں دے ایمان خراب نا وہ یہ نہیں پڑھ سکے، ہور تے شرم نہیں پے وقت سے اٹھ کے پڑھنا بڑی مشکل گل ہے۔ اور اس دور جدو سحر خیزی اونج ہی معدوم ہوگی، رات اٹھ کے سویرے سیر کرنی وہ بیڑا ہی غرق کرے، اس تو دنیا میں انہاں دی تباہ ہوگی، بیمار
انہاں نوں کینسر ہی ہونا ہے تے انہاں نوں بیماریاں لگنیاں، بس وقتے اٹھو تہجد ویلے کوئی نفل پڑھو پھرو ترو باغاں۔ اس سے اللہ دے رسول فرمایا دو نمازاں منافقاں تے پاری، انہاں دونوں دا خاص خیال رکھو، اللہ توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔